अस्सलाम वालेकुम जी। दो तीन खबरें हैं, एक्सट्रैक्ट कंक्रीट फॉर्म के अंदर हैं। हो सकता है ये आप तक ताख़ीर से पहुँचें, लेकिन ताख़ीर से भी पहुँचें तो क्या हर्ज है। खबर तो खबर है, आपके इल्म में इजाफ़ा करना चाहिए इसको। पहली तो बात ये है कि अपना अल्लाह आपका भला करे, दादा पोता शो प्रोग्राम 1.5 दहाई से चल रहा है। हम आपकी खिदमत में ये छोटी सी दीवा जला के बैठे हुए हैं और जनाब सीखने सिखाने का अमल है। आप कुछ हमें सिखाते हैं, हम कुछ आपसे सीखते हैं। पहली खबर तो ये है कि चाचू ने फरमाया हम गंदम की बम्पर क्रॉप वसूल कर चुके हैं और बम्पर क्रॉप आई है। और वजह उसकी वही है, सिंध के अंदर चूँकि सैलाब आया था तो खाद वाद की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी और पंजाब के अंदर ये हुआ है। जबकि हमारे दोस्त इब्राहिम मुगल साहब ये कह रहे हैं कि हम टारगेट मिस कर गए हैं। अब ये पता नहीं चाचू सही कह रहे हैं या इब्राहिम मुगल साहब सही कह रहे हैं। इब्राहिम मुगल साहब की बात ना मानी जाए तो वो सिर पाड़ देते हैं, चाचू की बात ना मानेंगे तो क्या कर लेगा। तो लिहाजा इब्राहिम मुगल की गाल मननी है, लेकिन अंदर से हौसला रखें कि गंदम की बम्पर क्रॉप हो गई। एक बात, अगर बम्पर क्रॉप नहीं भी हुई, साइड पे कर देते हैं। मैं एक आलमी खबर पढ़ रहा था, उसके अंदर ये बताया गया कि दुनिया भर के अंदर कमोडिटीज़ की बम्पर क्रॉप्स हुई हैं, तो लिहाजा अब कमोडिटी की प्राइसेस क्रैश करने लगी हैं और उनके अंदर गंदम की फसल भी शामिल है। तो पिछले दिनों कुछ असहाब ने पूछा था कि गंदम की फसल जो है वो हम संभाल लें या बेच दें। तो मैंने उनसे ये कहा था कि इस वक्त मार्केट के अंदर 4500 का रेट चल रहा है, तो 4500 से 5000 के दरमियान अगर कुछ लगता है तो बेच दें। वैसे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर 7800 रेट चल रहा था उस दिन, जिस दिन उन्होंने ये बात कही। अब इसको दोहरी मार पड़ेगी। एक तो ये कि इंटरनेशनल प्राइस क्रैश करेगी, ठीक है, और अगर कल को खुदा ना खास्ता, जो कि ज़्यादा इम्कान है, कुछ $40-50 थले चला गया तो ये फिर आपका गाहक कोई नहीं मिलना। $40-50 अगर नीचे चला जाता है IMF से मुआहदे के नतीजे के अंदर, तो फिर आपको इसको किसी ने मुंह नहीं लगाना। तो इसलिए अब ये आपने अपना फ़ैसला लेना है इस हवाले से कि आलमी तौर पे गंदम जो है वो सस्ती होने जा रही है, तकरीबन उतनी ही सस्ती जितनी कि हमारी गंदम की कीमत मतलब क्रैश करने लगी हैं प्राइसेस। हो सकता है इससे भी नीचे आ जाएं कि इंटरनेशनल गंदम जो है वो 2000-2500 रुपये फी मन दस्तियाब हो और हम कहें कि जी हमने 4500 से नीचे नहीं बेचनी, तो फंस गए ना फिर। तो इसलिए थोड़ा सा इस हवाले से सरकार अगर 4000 रुपये मांगती है तो दे दे। ये मेरी एडवाइस है, आपने अपने मामलात में खुद करना है। तीसरी एक और अहम खबर है, आज दादा पोता शो के नाजरीन को पता चलनी चाहिए। ये जो सोलर का कारोबार करने वाले लोग हैं ना, इन्होंने, और इनमें से अक्सर व बेशतर यूथ ये है, तो उन्होंने प्रोपेगेंडा पर्पस से कुछ हुकूमत ने इनकी कंसाइनमेंट्स रोक ली थी और कुछ इन्होंने, आपको पता ना, यूथिया हो और 2 नंबर तरीके से पैसे ना कमाए, ये तो हो नहीं सकता। तो उन्होंने जो था वो धड़ाधड़ कीमतें बढ़ा दी थी और एक यूनिट जो था, या एक वॉट होता है, क्या होता है, एक वोल्ट होता है कि वॉट होता है, उसकी कॉस्ट जो थी वो बढ़ के 135 137 चली गई थी, 140 चली गई थी। तो वो बहरहाल जैसे इसाकदार साहब उनके वो कंटेनर्स रिलीज़ करी जा रहे हैं तो वो उनकी कीमतें जो हैं वो भी क्रैश करी जा रही हैं। वो 135 से 137 से कम हो के अब वो कीमत जो है वो 93 रुपये पर वॉट के ऊपर आ चुकी है और अभी इसने मज़ीद नीचे जाना है, क्योंकि वो धड़ाधड़ अब कंटेनर रिलीज़ करी जा रहे हैं और मार्केट के अंदर जो है वो डिमांड तो उतनी ही है ना, ठीक है। तो एक तो ये बात है कि अब 135 वाला आपने रेट कबूल नहीं करना, उसे कहना कि भैन थोड़े हमसाए में हो रहा है, और 135 वाला रेट अगर वो देता है तो उसके मुंह के ऊपर लत्था मारे, ठीक है। और अगर आप पहले उसके साथ मुआहदा नहीं कर चुके तो उसने आपको बेसिकली जो है ना वो बनाया है, चुगत बनाया है, और जो है इसलिए आपने उससे बचना है। और अगर फ़ैसला नहीं किया आपने अब तक तो फिर नए फैसले को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर दें। ये और भी कम होगा, इनकी प्राइसेस और भी कम होने जा रही हैं सोलर प्लेटों की, ये और नीचे आएंगे। तो ये थे जी आज के 2-3 पैगामात जो मैंने कहा कि आपकी खिदमत में पेश कर दिए जाएं। तो अब चलते हैं आज के पहले सवाल की तरफ।
جی السلام علیکم. جی دادا جی، آئی ایم فریکوینٹ لسنر آف یور شو دادا پوتا نذیر احمد علاقہ. میں نے یہ کچھ عرصہ پہلے آپ کے پروگرام میں ایک سوال کیا تھا. فیڈ بیک ہی سمجھ لیں تھوڑا سا، کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے اکثر پروگرام تو میں سنتا ہوں، لیکن مجھے یہ بھی ہوتا ہے کہ شاید یہ نہ ہوا ہو کہ آپ نے میری بات کا جواب دیا ہو اور مجھے اس کا پتہ نہ چلا ہو. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا خیال ہے، اگر ویسے کیونکہ مجھے اس چیز کا ادراک ہے کہ آپ کی ٹیم تھوڑی چھوٹی ہے، آپ اتنے یعنی کہ پراپر ٹیم کے ساتھ کام نہیں کر رہے، تو آپ کے لیے ہر کسی کو رپلائی کرنا یا کچھ کرنا مشکل ہے. لیکن اگر آپ یہ کر سکیں تو اٹ ول بی، میرا خیال ہے لوگوں کے لیے انٹریکٹیو زیادہ ہو جائیں گے، کہ آپ اگر کسی کا سوال ہو تو اس کو آپ رپلائی بیک کر دیں کہ جی فلاں ڈیٹ کا جو سا پروگرام ہے اس میں یور آنسر از بینگ ریپلائڈ. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آپ کے مطابق آپ نے کافی اپنے پروگرامز میں کافی کوشچنز آ چکے ہیں اور پروگرام وہ کیو اپ ہوئے ہوئے ہیں، تو اس طرح لوگوں کو یہ ہوگا کہ جی میرا جو سا ایک ہے وہ فلاں فلاں ڈیٹ میں. ایسا ممکن نہیں ہے، مشکل ہے بہت زیادہ. جی السلام علیکم. کامران حبیب فرام لاہور. جی دادا جی، ایک میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا اور آئی ایم ویٹنگ کہ آپ اس کا کوئی مجھے تھوڑا سا فیڈ بیک دیں. میں نے بہت ڈیٹیل میں آپ کا اس وقت جواب دیا تھا، آپ نے شاید ملاحظہ نہیں فرمایا. کامران حبیب صاحب. السلام علیکم دادا جی، حافظ اسامہ طارق بات کر رہا ہوں لاہور سے. دادا جی، آپ نے اپنے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ آپ کا یہ دادا پوتا شو جو ہے 2، 2.5، 3 ہزار لوگ دیکھتے ہیں. تو اس کا جواب صرف ایک ہی ہے کہ یہ جو 2.5، 3 ہزار لوگ آپ کا یہ پروگرام دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، یہ سب وہ لوگ ہیں جو آپ کو دل سے محبت کرتے ہیں. اچھا دادا جی، میرا آپ سے سوال یہ ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے. میرا ماننا یہ ہے کہ پاکستان میں تقریباً 25 سے 30% کے قریب جو لوگ ہیں نا، وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ کنسٹرکشن انڈسٹری سے وابستہ ہیں. تو میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستان میں ابھی کنسٹرکشن انڈسٹری کا کیا سکوپ ہے. اور دوسری بات آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا میں کہ آپ اپنے ہر کوئی 3-4 ویلاگ کے بعد جو ہے آپ کسی ایک دن کوئی 3-4 ویڈیوز کے بعد آپ جو ہے 2-3 منٹ کا جو ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے بھی ہمارے لوگوں کو گائیڈ کر دیا کریں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. کنسٹرکشن انڈسٹری ترقی کا ایک آف شوٹ تو ہو سکتی ہے، لیکن ترقی کی بنیاد نہیں ہو سکتی. کنسٹرکشن انڈسٹری سے بہتر ہے آپ کوئی 10 سیٹوں والا کوئی کال سینٹر بنا لیں، آپ کوئی 5 سیٹوں والا سافٹ ویئر ہاؤس بنا لیں جس کے اندر ہائی ٹیک کے بچے جو ہیں وہ انٹلیکچوئل پراپرٹی جو ہے اس کو ایکسپورٹ کریں. یار یہ اینٹیں اٹھا کے رکھ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنا اور اس کو سیمنٹ سے جوڑنا، یہ دنیا کا سب سے گھٹیا اور تھکا ہوا کام ہے یار. ٹھیک ہے، یہ انڈسٹری کہاں سے ہو گئی یار؟ گھر بننا یہ سب، اور دنیا کا تھکا ہوئی ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ مستری نے کانڈی پکڑی ہوئی ہے پچھلے کم از کم 2000 سال سے، اور وہ اینٹیں جوڑنے پہ لگا ہوا ہے. یار خدا کا خوف کیا کرے، تھوڑے سے اوپر اٹھے مینٹلی طور پہ. یار کیوں ہم نے ساری عمر جاہل ہی رہنا ہے یار؟ یہ کنسٹرکشن انڈسٹری ٹھیک ہے، انڈسٹری نہیں ہے، میرا مطلب ہے ہاؤسنگ انڈسٹری اس کو کہتے ہیں، اور ہاؤسنگ کا ایک حصہ ہے کنسٹرکشن. یہ سارا کچھ نہیں ہے. آپ پلاٹ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے، آپ پلاٹ پکا کے نہیں کھا سکتے، آپ گھر کو نہیں چاٹ کے پیٹ نہیں بھر سکتے. بھائی میرے یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو. یہ ساری چیزیں کنسٹرکشن کے گرد گھمانا، یہ سب سے پہلے تحفہ دیا ہماری پاک فوج نے، اور ہر ریٹائرمنٹ اور ہر ترقی کے اوپر ایک ایک پلاٹ لینا شروع کیا، جہاں سے اس ملک کی تباہی کا آغاز ہوا. اور چونکہ ان کی تمام ترقیاں پلاٹوں کے ساتھ جڑی تھیں، لہذا ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے آ کے پھر قوم کا سر پکڑ کے یہاں سے پلاٹوں میں توڑ دیا. بھئی ہمارے ہاں کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ یار لاہور کے اندر جو ہے وہ ہم امریکہ کی بیشتر ATM مشینوں کا بیک اینڈ جو ہے یعنی سافٹ ویئر پرووائڈ کر رہے ہیں، اور یہاں پہ مین پاور کی ضرورت ہے، ان کو مین پاور نہیں مل رہی. کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ KFC کالج کے پاس ہے کتنا بڑا دفتر ہے، وہاں پہ 4-5 ہزار بندہ کام کر رہا ہے یار، دن رات 3 شفٹوں کے اندر. ٹھیک ہے، گڈی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ملتی وہاں پہ، ان کی پارکنگ جا کے جو 2 ایکڑ کی پارکنگ ہے اس کے اندر.
کتنے لوگوں کو پتہ ہے؟ لیکن سب کو یہ ضرور پتہ ہے کہ اے میاں عمر نے ہاؤسنگ سوسائٹی کٹ دیتی, اے گلبرگ جڑا نا اے میاں عمر دا اے بھی کٹ رہا ہے, اے پلازا کدھر بن رہا ہے. یہ جاہل قوموں کی اور روب زوال قوموں کی نشانیاں ہیں میرے بھائی. ٹھیک ہے, کوئی ہائی ٹیک کام کرو یار. مطلب ہمیں بتاؤ کہ میں نے 1 کلو لوہا جو ہے اس کے انسٹرومنٹ بنا کے بھیجے ہیں, اور 300 روپے کا لوہا جو تھا وہ میں 3 کروڑ روپے بیچ کے آیا ہوں. اس کو میں نے ٹیمپر کر کے اس کے اندر ہارڈنیس کریٹ کی, اور اتنے لیول کی ہارڈنیس چاہیے ہوتی ہے اس انسٹرومنٹ, اس کیا کہنے چاہیے اس کو, اس پرزے کو, وہ میں نے ہارڈنیس دے دی. کمپنی بڑی خوش ہوئی, اور میں جناب 300 روپے کلو تولا ہے سونا ہے نا, نہیں 3000 روپے کلو, 3 لاکھ روپے کا ٹن ہوا 1000 kg, تو 3000 روپے. میں 3000 روپے کلو لوہا جو ہے وہ میں نے جناب 3 لاکھ کا بیچا یا 3 کروڑ کا بیچا. اس طرح کی کوئی بات سنایا کریں یار, ہم بھی خوش ہوں. کنسٹرکشن جی کانڈی پھڑی ہوئی ہے جناب, اٹ نال اٹ لائی جا رہے ہیں جی, اور اتنے پلستر کری جا رہے ہیں, اور وہ بھی کام نہیں چل رہے, کیونکہ باقی اکانومی کمائے گی تو کما کے اس میں لگے گا نا میرے بھائی. صرف اس سے تو نہیں چلتا کام, وہ باقی انڈسٹری چلتی ہے, سروس سیکٹر چلتا ہے, دکانیں چلتی ہیں, دفاتر چلتے ہیں, پھر اس میں سے لوگ کماتے ہیں, اور کما کے پھر وہ اپنی جمع پونجی لگاتے ہیں میرے بھائی. ٹھیک ہے, آپ کس طرف چل پڑے ہیں؟ یہ قوم کے اجتماعی زوال کی نشانی ہے کہ وہ پلاٹوں کے اندر انویسٹمنٹ کرے اور کنسٹرکشن کو انڈسٹری کہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجتماعی طور پہ جو بوزنے پیدا کر دیے ہوتے ہیں, چھوٹے سروں والے جو لوگ پیدا کر دیے ہوتے ہیں, یہ میرے بھائی اس کی نشانی ہے. میں اور کتنا کروں اس کے اوپر. یہ ترقی کا زینہ نہیں ہو سکتی. ہر فراڈی آپ کو کہے گا کہ پراپرٹی اینے پلاٹ بیچ دیو تو اینے پیسے آ جائیں گے, ون ٹائم آ جائیں گے, پھر کی بیچیں گے دسو؟ ون ٹائم آ جائیں گے, کرنا تو ہم نے کچھ نہیں ہے بھئی. یاد تو اصل میں مطلب کہ آپ مجھے یہ بتائیں, آپ یہ بات کریں کہ جناب ہم نے چپ بنانے کی فیکٹری لگانے کی پلاننگ شروع کر دی ہے, چپ بنیں گے یہاں پہ. ٹھیک ہے, چلو سینسر بنائیں گے جی ہم. یہ اب چونکہ ہر کام کے اندر سینسر لگتا ہے, ہر وہ جو ڈرون ہے اس کے اوپر سینسر لگتا ہے, ہر چیز کے اوپر سینسر لگتا ہے. سینسر کی بڑی انڈسٹری ہوگی آئندہ 20-30 سال کے اندر, اور چھوٹا سا انسٹرومنٹ ہوتا ہے, 250-300 انجینئر اس کے اندر امپلائی ہوتا ہے ایک شفٹ میں. تو اس کی ہم جناب فیکٹری لگانے لگے ہیں, اور اس کی ہم فیکٹری لگانے کے بارے میں پلان کر رہے ہیں, تو وہ بات بنتی ہے یار. ٹھیک ہے, اس ہائی ٹیک میں بھی سب سے گھٹیا شعبہ یہ ہے کہ جناب ہم نے جو کال سینٹر کھول لیے. آپ تو ہائی ٹیک کے بھی گھٹیا ترین لیول پہ بھی پہنچنے کے لیے تیار نہیں. آپ کی تو میکسیمم جو ہے, اب میں اور کنی کی بےزتی کرا تھوڑی, تو بھائی جان میں تو اس کے حامی نہیں ہوں. ٹھیک ہے, معذرت, مطلب اتنے لوور لیول کی چیزیں سکھانے کے لیے میں تو تیار نہیں. ٹھیک ہے, ہاں کنسٹرکشن انڈسٹری ہے, ہوگی, لیکن اس سے ترقی نہیں ہو سکتی, اس سے پیٹ نہیں بڑھ سکتا, اس سے لوگوں کو تعلیم نہیں دی جا سکتی. اگلی خبر جی آپ کی خدمت کے اندر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دادا جی ماجد گجرات سے بول رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا بروکریج ہاؤس یا بروکر جس کے تھرو آپ جو ہے وہ ٹریڈ کر رہے ہیں وہ بھاگ جائے یا ڈیفالٹ کر جائے یا آپ کے شیئر بیچ کے وہ جا سکتا ہے آپ کے پیسے لے کے, اگر کوئی ایسی سچویشن ہو تو اس کا کیا حل ہے, ذرا ڈیٹیل سے بتائیں جزاک اللہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ کسی بروکر کے پاس اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو وہ اصرار کرتا ہے کہ اس کے سی ڈی سی اکاؤنٹ کے اندر آپ ایک کمرہ کرائے پہ لے لیں, آپ اس کے سی ڈی سی اکاؤنٹ کا سب اکاؤنٹ کھول لیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو ہمیشہ یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ اس کے سی ڈی سی اکاؤنٹ کا سب اکاؤنٹ مت کھولیے. ٹھیک ہے, آپ اپنا الگ سے سی ڈی سی اکاؤنٹ کھولیے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب اگر وہ بروکر ڈیفالٹ کر کے بھاگتا ہے تو آپ کے شیئر محفوظ رہتے ہیں. اگر آپ کا آزادانہ انڈیپینڈنٹ سی ڈی سی اکاؤنٹ, سینٹرل ڈپازٹری کمپنی اکاؤنٹ کھلا ہوگا, تو وہ
डिफ़ॉल्ट कर जाए, भाग जाए, वो आपके शेयर आपके अपने अकाउंट में पड़े होंगे, वो वहाँ से उसको हाथ नहीं लगा सकेगा अगर आपने इंडिपेंडेंट अकाउंट खोला होगा। तो अगर आपने उसी का ही सब्सिडरी अकाउंट खोला होगा तो फिर वो आपके अकाउंट उसके साथ कुछ भी कर सकता है, और उसका फिर है आप सीडीसी के अंदर दरख्वास्त देते हैं, सीडीसी कह रहा हूँ, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के अंदर दरख्वास्त देते हैं। लेकिन इवन आपका सब अकाउंट भी हो, अगर आपने उसके अकाउंट में भी अपना अकाउंट खोला हो तो उसमें से जब पैसे शेयर्स को निकाला जाता है या उसमें शेयर डाला जाता है तो वो आपको एसएमएस के ज़रिए अलर्ट करता है। अब आप एसएमएस पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, या आप एसएमएस पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अगर आप एसएमएस नहीं पढ़ते, और बेशतर लोग नहीं पढ़ते एक बात, और नहीं पढ़ सकते, अब मैं आपको अंग्रेज़ी तो नहीं ना पढ़ा सकता, मेरा मतलब है ABC से शुरू करें फिर हम काम, या अलफ़बे से शुरू करें, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो इतना एक काम तो आपको करना पड़ेगा। आप 21वीं सदी में बैठे हुए हैं यार, आप 18वीं सदी वाली बातें ना किया करें। 21वीं सदी में बैठे हुए ये फ़र्ज़ किया जाता है कि आपको बुनियादी जो पढ़ाई लिखाई है वो तो आती होगी, ठीक है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई, अगर आपका सब सीडीसी सब अकाउंट था तो इसका मतलब है कि आप तले गए हैं। लंबा पैंडा पै गया, दरख्वास्त देंगे, फिर वो दरख्वास्त का वो कमीशन बिठाएंगे, कमीशन बिठाने के बाद फिर वो असेसमेंट करेगा, फिर उसके असासे इकट्ठे करेगा, फिर वो सारा कुछ करने के बाद वो देखेगा कि जितने एसेट उसके हिस्से में आए हैं उसमें से आपका जितना नुकसान हुआ है उसका कितने % अदा हो सकता है, वो सब कोई बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है कि आपका 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ हो और उससे जो रिकवरी हो उससे सिर्फ आपको 20 लाख मिल सकें, लेकिन मिल जाएंगे, खजल होकर मिलेंगे, साल 1.5-2 साल लग जाएंगे, उसके अंदर मिल जाएंगे। तो ज़्यादा बेहतर नहीं है कि बंदा सीडीसी के दफ्तर जाए, 6ठे फ्लोर के ऊपर लाहौर स्टॉक एक्सचेंज में उसका लाहौर का ऑफिस वाक़या है, इसी तरह कराची में भी वाक़या है। तो लाहौर स्टॉक एक्सचेंज में जाके उसको एक सिंपल दरख्वास्त दी जाए कि भाई ना मेरा सीडीसी अकाउंट खोल दे, ठीक है। वो कुछ 24 घंटे 48 घंटे या 72 घंटे लेगा, वो आपका अकाउंट खोल देगा। उसके बाद वो अकाउंट दे दें आप ब्रोकर को, भाई मेरा जो शेयर खरीदना जे ऐस अकाउंट च पाना है, और जो मेरा शेयर बेचना है वो मेरे को पूछ लेना, तुसी मैं तुहानू इजाज़त दे देंगा, तुसी मेरा शेयर बेच लेना। उसका फ़ायदा ये होगा मेरे भाई कि आपका शेयर आपकी 100% कस्टडी में आ जाएगा। सीडीसी की गारंटी जो है वो जकूरा साहब एक साहब होते थे जो इसके पहले CEO थे, फौत हो गए, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, बड़े पोपले से अच्छे से आदमी थे। तो वो जो सीडीसी का ये होगा कि वो जब उस अकाउंट में से पैसे निकलेंगे तो वो अकाउंट जो होगा वो उसको आपको इंटीमेट कर देगा, ठीक है जी। आखिरी सवाल मेरा ख्याल है आज का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, उमर बात कर रहा हूँ सऊदी अरब से। मैं तकरीबन 2009 से ERP इम्प्लीमेंटेशन की फील्ड में हूँ और माइक्रोसॉफ्ट के साथ हमारी कंपनी पार्टनर भी है। और अभी ऐसा है कि मैं तकरीबन पिछले 8-10 साल से सऊदी अरब में हूँ, 10 साल से तकरीबन। और मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है वो BCom है। अभी सऊदी अरब के जो मौजूदा हालात हैं, यहाँ की मार्केट बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, और जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पर किसी भी प्रोफेशन पे काम करने के लिए वो डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं, और साउदीजेशन को ये लोग बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो ऐसा लग नहीं रहा कि अगले कोई 8-10 साल तक या 5-6 साल तक भी यहाँ पर एशियंस के लिए कोई वर्किंग एनवायरनमेंट बाकी रहे। अभी सिनेरियो ये है कि कुछ दिन पहले आपके प्रोग्राम में एक कांस्टेबल भाई थे, उन्होंने अपना एक केस सामने रखा था जिसमें वो स्पाउस वीज़ा पे बाहर जाना चाह रहे थे, स्पाउस स्टडी वीज़ा पे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UK वगैरह की ऑप्शन भी उन्होंने बताई थी। तो मेरा भी तकरीबन सिमिलर केस है। 34 मेरी एज है, और मेरी मिसेज़ MPhil और PhD वगैरह करने के लिए जाना चाह रही हैं। अगर मैं अपने आप को देखूं तो इन मार्केट्स में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में ERP इम्प्लीमेंटेशन का एक अच्छा सा स्कोप भी है, एंड आई एम वेरी होपफुल कि वहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी वगैरह मिल भी जाएगी।
لیکن آپ نے اس کے رسپانس میں بتایا تھا کہ کوئی لنکس وغیرہ ہیں، کوئی ایجنٹس ایسی ہیں کہ کاؤنسلنگ کمپنی ایسی ہیں، کنسلٹنسی کمپنیز جو اس پورے کیس کو ٹیک اپ کر سکتی ہیں. تو اگر آپ پلیز وہ لنکس وغیرہ شیئر کر دیں وہ میرے لیے کافی ہیلپ فل ہوگا. باقی کا پروسیجر میں خود ہی ٹیک اپ کر دوں گا ان کے ساتھ. اب ہوتا یہ ہے کہ ایک موبائل کے اندر آپ کے میسیجز آتے ہیں، میں ان میسیجز کو ایک دوسرے موبائل میں منتقل کرتا ہوں، کیونکہ جس میں آپ کے میسیجز آتے ہیں اسی میں میں ریکارڈنگ کر رہا ہوتا ہوں. میں سوچا تھا کہ یہ شروع کرنے سے پہلے ایک اچھا سارا قیمتی سا نیا موبائل لیا جائے. یارو ایپل 6.5 لاکھ روپے کا ہو گیا نواں جو ہے تازہ ترین ماڈل، تازہ ترین ہی لینا چاہیے. تو ملک کے وسیع تر مفاد میں ہم نے سوچا کہ ہم نے یہ حرکت نہیں فرمانی. ٹھیک ہے، قوم کو ڈالروں کی ضرورت ہے تو ہم پرانے موبائل سے گزارا کر لیں گے، تو لہٰذا اسی میں ریکارڈنگ کریں گے. یہ بھی ایپل کا ہے اور یہ سیمسنگ ہے. ٹھیک ہے، یہ میں اس کو جو ہے وہ اسی میں سے میسج ادھر ٹرانسفر کر لیتا ہوں. تو مجھے نہیں پتا ہوتا، اگر آپ نام نہیں بتاتے تو مجھے نہیں پتا ہوتا کہ آپ کون صاحب ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر ابرار صاحب ہیں. ڈاکٹر ابرار صاحب کا اگر میری ٹیم نے یہ میرا میسج سن لیا تو وہ ڈاکٹر ابرار صاحب کا نیچے نمبر لگا دیں گے. اس کے اندر ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ PhD ہیں امیگریشن کے اندر، پاکستانی ہیں، چھوٹے پائی ہیں لیکن وہ مہنگے کنسلٹنٹ ہیں. لیکن ایک بات انشور ہے کہ کام وہ تبھی پکڑیں گے جب انہیں 200% یقین ہوگا کہ وہ آپ کا کام کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو وہ کہیں گے کہ جی یہ کام نہیں ہو سکتا. اور جب وہ نہ کریں گے تو اس کا مطلب کہ پھر واقعی کہیں سے بھی نہیں ہو سکتا. آپ 5-6 سال کے اندر پیسے ضائع کرنے کے بعد بھی اسی نتیجے پہ پہنچیں گے جو نتیجہ وہ آپ کو پہلے دن سے بتا دیں گے. تو وہ کینیڈا میں ہی ہوتے ہیں. ان کا نمبر وغیرہ میں کوشش کروں گا کہ اس کے نیچے لگا دیا جائے تاکہ آپ کو ان سے رابطہ کرنے کے اندر آسانی رہے. ذرا مہنگے آدمی ہیں، ذرا یہ ذہن میں رکھ کے ان سے رابطہ کیجیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.